اور ظاہر ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعمال کیا وہ ہو رہا ہے. آلدو کہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو اٹیکس کیے ہیں وہ سعودی شپس پہ کیے ہیں, باقیوں پہ بھی نہیں کیے, اور اس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنی جو شپنگ ہے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے, اس کا فلو اب انہوں نے وہ کر دیا ہے سویز کینال سے, اور وہ سارا افریقہ پھر وہ گھما کے تو کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کے پھر وہ ایشیا کی طرف جا رہی ہیں یا باقی جگہ پہ. تو اب لیکن نیچرلی اس سے کاسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کا دورانیہ جو ہے سفر کا وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان کا وہ سارا جو ان کی پائپ لائن کی وجہ سے انہوں نے جو امبوہ پورٹ پہ اپنا 60-70% شفٹ کیا تھا تیل کی جو ہے ایکسپورٹ, وہ اس سے خاصی زیادہ متاثر ہوگی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج وہ $100 کراس کر گیا, کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حد ہے تیل کی, جتنا فی بیرل جو ہے وہ آج کراس ہو گئی ہے. اور یہ کوئی اچھا ظاہر ہے جو ہے نا, اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو اس کے لیے کوئی اچھا پیش خیمہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو یہ دیکھیں یہ جو لیول آف ایسکلیشن ہے یہ کنٹرولڈ لیول آف ایسکلیشن ہے جو بھی ہے. لیکن اس کے بعد جو امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے جی کہ اگر اب کسی بھی شپ پہ اٹیک ہوا تو ہم اس کے بدلے میں آپ کا ایک بجلی گھر یا ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ یا ایک برج تباہ کریں گے. اور اگر امریکنس نے لیٹس سے اب ایرانی کرتے ہیں اور امریکنس بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ایرانی جو ہے ایران کی طرف سے ہی دھمکی ہے کہ پھر ہم گلف میں وہ ان کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں اور ان کے جو بجلی گھر ہیں وہاں پہ تباہ کریں گے. اور انہوں نے یہ نہیں کہ کی اس سے دھمکی جو صرف ویسے ہی ہے, ابھی انہوں نے کویت پہ کیے بھی ہیں, ایک اٹیک ہوا جس میں ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ تھا اور ایک بجلی گھر تھا. اب دیکھیں گلف کی سچویشن بہت ہی فریجل ہے, کیونکہ گلف میں یہ ہے وہاں پہ 400 ڈیسیلینیشن پلانٹ ہیں گلف میں, اور وہاں پہ ریلائنس کا یہ عالم ہے کہ سعودی عرب کی 50% ریلائنس ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ, یو اے کی 80% ریلائنس ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس سے جو پانی آتا ہے. اس کے بعد جو کویت اور باقی ملک ہیں ان کی 90% سے زیادہ ریلائنس ہے. بحرین کی 100% تقریباً ریلائنس ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ. جی اگر ان 400 میں سے 70 کے قریب جو ہیں جو کیے ہیں, اور وہ بڑے آسان ٹارگٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں کہ جو کافی جگہ پہ پھیلے ہوتے ہیں, اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا فیز آتا ہے جس میں ایک دوسرے کے یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس یا اگر بجلی گھروں کی بات بھی کریں تو گلف میں آپ کو پتہ ہے گرمی میں بغیر ایئر کنڈیشننگ کے تو وہاں پہ کیونکہ جس طرح کی آبادیاں اس وقت ہیں وہ آبادیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ایئر کنڈیشننگ ہے وہاں پہ, اس کے بغیر وہ بڑا مشکل ہو جائے. تو جی وہ اس لیے وہ تو جو نیکسٹ فیز ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اس وقت ڈپلومسی کے لیے, جو کہ ہو بھی رہی ہے, چلیں ایک انڈائریکٹ ٹھیک ڈپلومسی سر. جو ہے, اور اس میں ہاں دونوں فریقین کے لیے, بیکاز دیکھیں ایران کے لیے بھی اگر امریکنز ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایران میں بھی مسئلہ ہے, ادھر بھی ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, جو بجلی گھر ہیں, جو بالکل ٹھیک برجز ہیں, سر, اور آلریڈی بھی بہت زیادہ تباہ بالکل ہوا ہے. میں یہ صحیح. سمجھتا ہوں کہ سر یہاں ذرا زاہدہ حسین صاحب کو بہت بھی اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویل ٹیک دا کانورسیشن فارورڈ. زاہد صاحب, جوہر سلیم صاحب نے بھی بات کی, یہ جیسے کہ ایک طرف باب المندب اگر ایک نیا فرنٹ ہے تو دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں ایسکلیشن جو ہے کہ اب دھمکیاں یا بات ہو رہی ہے جن ٹارگٹس کی, وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہوگا نہ صرف ایران کے لیے بٹ ساری گلف کی ریاستوں کے لیے. تو مگر اس میں جو انہوں نے ذکر کیا سر کہ کتنی گنجائش ہے یہاں ڈپلومسی کی, وہ کہہ رہے ہیں کوششیں تو ہو رہی ہیں بٹ آپ کو بھی لگتا ہے کہ سپیس ابھی ہے جتنی پہلے تھی جب پاکستان اور قطر بھی کوشش کر رہا تھا, پر پاکستان کی تو خیر ایک کی رول پلے کر رہے تھے اس میں. دیکھیں ڈپلومیسی کے لیے تو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو اب جس طرح کے ہو رہے ہیں ایسکلیشن ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ اسپیس بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اب مطلب یہ کہ اس وقت جو کوئی ایسی تجاویز سامنے نہیں آ رہی ہیں جس میں یہ ممکن ہو سکے کہ کوئی سیز فائر ہو سکے. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ شاید 10 دن کے لیے سیز فائر کا اعلان ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال یہ ہے کہ فی الحال ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے, دیکھیں ایک یہ برنکمین شپ تو ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ بھی ہوتی ہے کہ کہاں تک جائے گی. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے اس پہ حملہ کر رہے ہیں, اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور یہ اتنا ہے ابھی تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی اور بات بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ بڑھیں گی, اور پہلے سے جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز خاص طور پہ یا ایسٹ ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان میں تو آلریڈی جس کے اثرات پہلے سے بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ تمام فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک رہے ہے کہ ایک لمٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ اس کو اسکلیشن کو لیڈر کو جو ہے لے آ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال
جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آگے چل کے کرنا کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں دونوں چیز ہے کہ ٹھیک ہے ایران کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کسی سے کوئی جو ہے انکار نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں اس کے امریکن جو بیسس پہ جو اٹیک ہوئے ہیں یہ خلیجی ممالک میں، خاص طور پہ کویت میں، جارڈن میں، اور اس کے بعد یو اے پہ تو ابھی نہیں ہوئے ہیں لیکن بحرین پہ، تو اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے بھی ہوئے ہیں۔ کویت پہ خاص طور پہ، کویت پہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے امریکن فوجی اڈا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ جو ابھی جو کیجولٹیز آ رہی ہیں اس میں ڈیتھ ٹول تو شاید 4 یا 5 ہوئی ہیں جو نئے ابھی ہوئی ہیں، تو لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ زخمی بہت میں نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو اس کا اثر تو یقین طور پہ امریکہ پہ پڑ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایران کے پاس بھی ایک ایسی چیز آ گئی ہے جہاں سے جیسے پہلے بات کی تھی کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز، وہ تو ایک لحاظ سے اس کو صحیح ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایٹم بم سے زیادہ بڑا جو ہے ایک وہ مل گیا ہے ویپن، لیکن ایک یہ ٹھیک جو ہوتی نے کیا ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا، یہ کہ کسی وقت یہ ممکن ہوگا۔ جی اب وہ واقعہ آ گیا ہے کیونکہ ایک لحاظ سے جو لاسٹ ریسورٹ ہو سکتی ہے، لیکن صرف یہاں تک قائم نہیں رہے گی۔ اب جو عراق میں دیکھیں، عراق میں ایران کا بہت زیادہ اثر ہے، اگر وہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ بھی اگر کسی طور پہ جو ان کی تنظیمیں ہیں مختلف، وہ بھی اگر اس طرح سے شامل ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد امریکہ اگر اس صحیح کو ایسکلیٹ کر رہا ہے وہ تو کرے گا، لیکن یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ جو ہے صرف ایریل بامبنگ کے ذریعے وہ ایران کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ سرنڈر کرے۔ اگر اس کے بعد جو اگر بالکل فٹ آن دا صحیح گراؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے ریپرکشن بہت ہی خوفناک ہوں گے امریکہ۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔